الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ. میرے محترم دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت، جسے سورہ فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا. جیسا کہ مجھے ٹاپک دیا گیا تھا کہ ایمان اور اسلام کے بارے میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو میرے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اپنے ایمان کو سمجھایا ہے، اور جس بندے اور جس بندی کو یہ صورت سمجھ میں آ گئی تو وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر آ گئی. اور اگر کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آیا اور قرآن کی یہ چھوٹی سی صورت اگر نہیں سمجھ میں آئی جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، تو پھر اسے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، چاہے وہ پورے علم کی پوری لائبریری چاٹ لے. لیکن اگر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آیت، یہ جو 7 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الحمدللہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہر مومن مرد ہو یا عورت، بلکہ ہمارے سماج اور معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے سینے میں بھی موجود ہے. مائیں ایمان کے بعد، جو ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، اگر کوئی بچوں کو کچھ سی باتیں سکھائی بھی جاتی ہے تو ماں سب سے پہلے سورہ فاتحہ سکھاتی ہے. اور مجھے اندازہ نہیں میں اس بات پر کہاں تک صحیح ہوں، چونکہ اس کا مطالعہ زیادہ آپ بھائیوں کو اور محترمہ علینا بہن کو زیادہ ہوگا. میں یہ سمجھا ہوں جہاں تک کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو صرف ایک مسلمان کو نہیں یاد ہے، بلکہ کھوجا اور اسماعیلی مذہب کو ماننے والے مرد اور عورتوں کو بھی یاد ہوگی، اور اس کو بھی شاید صبح شام یہ بہنیں بھی پڑھتی ہوگی اور یہ بھائی بھی پڑھتے ہوں گے. تو الحمدللہ ایک ایسی صورت ہے، دل میں آیا کہ میں آج آپ کی خدمت میں ایمان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اسی آیت کی تشریح پیش کر دوں. اللہ رب العزت نے بے پناہ علم اس کے اندر بھر دیا ہے، بلکہ علماء کا اتفاق ہے، مفسرین کا، جنہوں نے قرآن کی بڑی بڑی تفسیر لکھی ہے، اور وہ پورے ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے جو 30 پارے ہیں نا، ان 30 پاروں کا خلاصہ اور پورا مکھن اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع فرما دیا.
اور علماء آگے لکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پورا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فرما دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں جمع فرما دیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ سمندر کو کوزے میں بھر دے، اللہ پاک پوری کائنات کو ایک مٹھی میں بھر دے، اور مٹھی کو کھول کر اللہ پاک پوری کائنات کو پھیلا دے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، بڑی شان کے مالک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بالکل دعویٰ ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا تو وہ انشاءاللہ پورے قرآن کو سمجھ لے گا اور اس کی زندگی میں ایمان آ جائے گا، عمل کی بھی اللہ پاک توفیق دے دیں گے۔ میں سب سے پہلے میری بہنوں ان 7 آیتوں کا آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، تاکہ جو بھائی اور جو بہن اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، اور پڑھنا ہی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھا گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ صورت ہی ایسی ہے، اور ایک مومن اور ایک مسلمان، مرد ہو یا عورت، اشراق، چاش، نوافل، اوابین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اگر صرف 5 وقتہ فرائض کی بھی پابندی کر لے تو ایک مومن مرد یا عورت اس سورت کو تقریباً 20 مرتبہ پڑھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض اور 3 وتر، یہ بھی واجب ہے نا، تو 20 رکعت ہوئی نا۔ 20 رکعت میں ہر رکعت میں ایک مومن بندہ، ایک بندی اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ فاتحہ کو پڑھ رہی ہے اور ہدایت کی طلبگار ہو رہی، ہدایت کا سوال کر رہی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ، اے میرے آقا، ہمارے مولا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اب جو مومن بندہ یا مومن بندی جس سورت کو 20 رکعت میں 20 مرتبہ پڑھ رہی ہو، کم سے کم سنت، نوافل، اشراق، چاش، موقدہ، غیر موقدہ، یہ تو کتنی نمازیں ہو جائے گی ماشاءاللہ، لیکن اتنا بھی پڑھے اور جی لگا کے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اور اس کو ہدایت نہ ملے، یہ اللہ رب العزت کی اس سے بڑی توہین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پر اس سے بڑا الزام نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن بندی دل سے پڑھ رہی ہو، 20 مرتبہ پڑھ رہی ہو، اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے۔ اللہ تو بن مانگے بھی نعمتیں دیتے ہیں، اور ہدایت یہ روحانی سب سے بڑی نعمت، اور گمراہی سب سے بڑی مصیبت، اور اللہ رب العزت اس بندی کو ہدایت نہ دے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس شفیق مولا سے، میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے پر یہ الزام ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ ہدایت مجھ کو تو نہیں ملی اب تک، تو میں صاف کہتا ہوں، اگر ہم میں سے اور آپ میں سے کسی کو ہدایت نہیں ملی تو اس نے دل لگا کر نہیں پڑھا، سمجھ کر نہیں پڑھا، ہدایت کی واقعی نیت نہیں کی اس نے۔ ورنہ جو بندہ اتنے تڑپ سے دل سے دعا مانگے اور اللہ پاک اس کو ہدایت نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو نماز میں بھی لذت ملے، اور ہم سمجھے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 2 حدیث نقل کی ہے، میں آپ کو کہہ دوں۔ پہلی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی، ہم نے جو سورہ فاتحہ آپ پر نازل کی ہے، یہ ایک ایسی سورت ہے جس کی مثال، یعنی جس کی طرح کوئی سورت نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ توریت میں ہے۔ آسمانی کتابیں ہیں نا چاروں، کسی میں بھی ہم نے نازل نہیں فرمائی۔ ایک ایسی واحد اور اکیلی سورت ہے جو عظیم الشان سورت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ترجمے کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتا ہوں تاکہ حدیث بھی سمجھ میں آئے اور ترجمہ بھی سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اب بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ سیدھا راستہ کون سا؟ ہر آدمی نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ سمجھ رہا ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف، دوسرے کو اپنے ہی راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ تو کسی کو اللہ پاک نے یہ حق نہیں دیا کہ سیدھا راستہ وہ متعین کرے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غصہ نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ آمین، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ آمین کا بھی ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم نے جو آپ سے دعا مانگی، آپ کی تعریف اور آپ کی خوبیاں بیان کی، اس کو آپ قبول فرما لیجیے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اور ساری صفات، اچھی صفات اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالانہار ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف ثنا بیان کی، میری خوبی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے یہ آیت نصف میرے لیے ہے، نصف تیرے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی تیرے لیے ہے، یعنی عبادت میرے لیے، اور تو نے میری مدد مانگی، تو جو تو نے مانگا ہے وہ میں ضرور عطا کروں گا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم آپ سے جو مدد مانگ رہے، اور مدد کے بعد سب سے بڑی دولت جو مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے میں اپنے بندے نے جو چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا میں اس کو ضرور دے کر رہوں گا۔ کوئی ایسی بات، یعنی خود بندہ، میں نے یہ کہا نا آپ سے کہ بندہ مطالبہ کرے سمجھ کر اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد کر دے، کیسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ بندے نے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی، شروع کی 3 آیتیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور پھر یہ آیت کا ٹکڑا ایاک نعبد دونوں کے لیے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے آدھی میرے لیے آدھی تیرے لیے، کہ تو عبادت میری کر، اور آدھی میں تو دعا مانگ رہا ہے تیرے لیے کہ میں مدد چاہتا ہوں تو میں تیری مدد کروں گا، اور جو تو نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے میں ضرور عطا کروں گا۔ اس لیے میں نے بہنوں کہا آپ سے، اگر میری زندگی کے 70 سال گزر گئے نماز روزہ کرتے ہوئے، زکوٰۃ حج دیتے کرتے ہوئے، لیکن مجھے ہدایت نہیں ملی، تو میں نے سورہ فاتحہ کو صحیح سمجھ کر آج تک نہیں پڑھا، حالانکہ میں دن میں 20 مرتبہ کم از کم پڑھ رہا ہوں۔ میں اپنے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کیسا کہہ سکتا ہوں میں؟ اس لیے اللہ رب العزت کی شان کریم ہے، وہ تو نہیں مانگتے ہیں تو بھی عطا کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے دل لگا کر پڑھے، چاہے نماز میں پڑھے، چاہے کھوجے بھائی اور بہنیں صبح شام پڑھے، لیکن میں اللہ کی محبت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھائی اسماعیلی ہے، جو بہنیں اسماعیلی ہے، اگر اس کو بھی دل لگا کر پڑھ لیے سورہ فاتحہ کو صبح شام، ہو نہیں سکتا اللہ پاک ان کے دل میں ایمان کی محبت نہ پیدا کر دے، اور ایمان کا پودا ان کے دل میں نہ پیدا ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس بندے نے اگر ہدایت کو صحیح طور سے مانگا ہے تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کو سجدہ کرنا، کوئی حاجت روا کسی کو نہیں سمجھنا، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی میری پریشانی دور کرنے والا نہیں۔ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہی ہوں نستعین، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ حاجت پوری کرنے والے اللہ، مدد دینے والے اللہ، میری پریشانی دور کرنے والے اللہ، مجھے روزی دینے والے اللہ،
میری بیوی کو 19 سال نکاح ہو گیا, بچہ نہیں ہو رہا ہے. بچہ اللہ دیں گے, کوئی بابا نہیں دے سکتا, کوئی امام نہیں دے سکتا, کوئی پیر نہیں دے سکتا, کوئی مرشد نہیں دے سکتا. میری بہنوں, سورہ فاتحہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ, تفسیر کبیر انہوں نے 28-30 جلدوں میں لکھی ہے, والیوم میں. ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. بہت بڑے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر بھی تھے اور عالم بھی تھے اور امام بھی تھے. انہوں نے لکھا ہے, اللہ پاک نے وہ علم دیا تھا کہ سورہ فاتحہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھنے بیٹھوں میں تو 10,000 مسائل میں صرف سورہ فاتحہ سے نکال سکتا ہوں. اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود حدیث پڑھی ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے میں بیٹھ جاؤ, حضرت علی فرما رہے, تو 70 اونٹ اس کے اوپر بھر جائے, یعنی پوری لائبریری ہو جائے جس کو 70 اونٹ اٹھا سکے. صرف سورہ فاتحہ میں علم اتنا ہے. ایمان بھی اس میں ہے, عقائد بھی ہے, کس کی ماننا بھی ہے, کس کی نہیں ماننا بھی ہے, گمراہ فرقے بھی ہے, اچھی جماعت بھی ہے, اللہ کا انعام والے بندے بھی ہے, اللہ کے مغضوب علیہم بھی ہے جن پر اللہ نے غصہ نازل فرمایا ہے. اس میں اخلاق بھی ہے, خوف خدا بھی ہے, معاشرت بھی ہے. اس میں علوم ہی علوم ہے. اس لیے میرے دل میں بھی آیا, میں نے اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا. میری آج صحت بھی ایسی نہیں تھی, لیکن میرے مشفق دوست محترم بھائی جناب ناظم صاحب اور میرے دوسرے عبد الملک بھائی, محسن بھائی کا حکم تھا, جن کے حکم کو میں نہیں ٹال سکتا تھا. تو میں نے کہا کیا شروعات کی جائے. ابھی بھی ایک مجلس میں تو سورہ فاتحہ نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, لیکن خیر موٹی موٹی بات بھی آ جائے تو کچھ تو کان میں بات پڑ جائے گی, کچھ تو سمجھ میں آ جائے گا. خیر میں اپنی بات کو دوبارہ اپنے اس پہ موضوع پر آتا ہوں. اللہ رب العزت پہلی آیت میں ارشاد فرما رہے, ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنا ہے. اللہ ہی پالتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا, رب العالمین. رب العالمین, رب کسے کہتے؟ ہم رب دنیا میں کسی کو نہیں کہہ سکتے, اپنے ماں باپ کو بھی نہیں, اپنے باس کو بھی نہیں, اپنے آقا کو بھی نہیں, اپنے سیٹ کو بھی نہیں. رب کا لفظ رسول کو بھی نہیں کہہ سکتے. رب کا لفظ صرف فٹ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر, پرورش کرنے والا. ایک سوال ہوگا کہ پرورش اور پالتے تو ماں باپ بھی ہیں. چھوٹے سے بچے کو رات کو سردی میں اس کا پیمپر صاف کرنا, بھوک لگ جائے تو ماں کا دودھ پلانا, اس کو کھانا کھلانا, تو ماں باپ بھی تو پرورش کر رہے. تو اللہ نے پرورش کر دی تو کون سی خوبی کی بات ہوئی؟ نہیں نہیں نہیں, بہت بڑی بات, بہت بری بات. اللہ رب العزت جو پرورش کرتے ہیں سارے جہاں کی پرورش کرتے ہیں, پوری دنیا کے لوگوں کو پالتے ہیں. اور ماں باپ جو پرورش کرتے ہیں ان کے پرورش کا انداز الگ ہے. رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو سب سے پہلے جس کا وجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا. ماں باپ نے ہم کو پیدا تو کر دیا, لیکن ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے. اصل وجود پورے کائنات کو اللہ رب العزت نے دیا. تو رب کا لفظ چاہے ماں باپ پرورش کر رہے ہو, استاد پرورش کر رہا ہے, اپنے مرشد اور پیر پرورش کر رہے, میرے اور آپ کی تربیت کر رہے نا, لیکن سب سے بڑی خوبی اس اللہ کے لیے جو ساری جہاں کو پال رہا ہے. اصل رب اس کو کہتے ہیں کہ وجود جس کا نہ ہو اس کو وجود میں لانا. اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا, مجھ کو بھی, میرے ماں باپ کو بھی, میرے دادا دادی کو بھی, نانا نانی کو, پورے کائنات کو, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان کو وجود بخشنے والے جو ذات ہے اس کو رب کہا جاتا ہے, اور وہ صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں. اور رب کی دوسری تعریف یہ ہے عدم سے وجود میں لانا, یعنی جو نہیں تھا اس کو وجود میں لانا. ہم نہیں تھے ایک زمانے تک, 60-70 سال پہلے نہیں تھے, کوئی 20 سال پہلے نہیں تھا, کوئی 10 سال پہلے نہیں تھا, کوئی کل صبح نہیں تھا, آج پیدا ہوا. سب کو اللہ وجود دے رہے, اور پھر اس کے وجود کو باقی رکھنے کا سامان کرنا. وجود دے دینا صرف نہیں, چلو ماں نے تو پیدا کر دیا آپ بولیں گے, لیکن اس ماں
نے جس بچے کو پیدا کیا ہے اس کے پیدائش سے لے کر اب موت تک باقی رکھنے کا سامان وہ اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ 30 سال کی لڑکی تھی، کل نکاح ہوا، 31 سال میں بچہ پیدا ہوا، ماں کی چھاتی سوکھی ہوئی تھی، اس میں دودھ کس نے اتارا؟ اللہ رب العزت نے اتارا۔ اس کے وجود کو باقی رکھنے کا سامان اس بچے کا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ماں نے تو بہت دودھ پلانے کا کام کیا، اس کے پیمپر کی صفائی کا کام کیا، اس کے نہلانے دھلانے کا کام کیا، بیمار پڑا تو اس کو دوا دلانے کا کام کیا، لیکن اللہ رب العزت نے جس بچے کا وجود نہیں تھا اس کو وجود بخشا، اس کے وجود کو باقی رکھنے کا سامان کیا۔ اور رب کی تیسری تعریف یہ ہے کہ اس کو آخر تک تربیت کرتے کرتے منزل تک پہنچانا، یعنی ایک بچہ ایک دن کا تھا، 100 سال تک اللہ پاک نے اس کی عمر کر دی، 100 سال تک اس کو پیدا کر کے بڑھا کرنا، بچے سے جوان کرنا، جوان سے نوجوان کرنا، ادھیڑ عمر کرنا، بوڑھا کرنا، بالکل اخیر تک لے جانا، یہ کون کر سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اور تمام سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو جب ساری خوبیاں میرے لیے ہے تو تم کو مجھے ہی سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس میں ایمان کی تعلیم دے دی پہلی آیت میں کہ تم کو مجھ کو ہی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ساری خوبیاں میرے اندر ہے، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے اس توحید کی تعلیم اللہ پاک نے اپنی تعریف تو بیان کی پہلی آیت میں، لیکن توحید کو بھی پیش کر دیا کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں۔ جس انداز سے رب پالتا ہے کوئی بھی دنیا کا مائی کا لال نہیں پال سکتا، اور پوری کائنات کو پال رہے، دشمن کو بھی پال رہے، جو اس کو سجدہ کرتا ہے اس کو بھی کھلاتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتا ہے اس کو گالی دیتا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں۔ تو پہلا عقیدہ اسی سے ثابت ہوا توحید کا، ایمان کا، کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے جب، اور وہی رب ہے تو ہم کس کو مانیں گے؟ اللہ رب العزت۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم۔ 3 عقیدے میں اس 3 آیت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں، تو سب سے زیادہ رحیم ذات وہ ہے، رحمان کی ذات وہ ہے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ذات وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی کو ہم مانیں گے۔ اور جب اللہ رب العزت کو ماننے پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھول گیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ 70 سال کا بوڑھا، صنم عربی کا لفظ ہے، بت کو کہتے ہیں، بت کو، صنم بت کو کہتے ہیں۔ وہ 70 سال سے صنم 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 پکار رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو دے رہے، حالانکہ وہ اپنی مورتی کو پکار رہا ہے، اپنے معبود باطلہ کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو دے رہے۔ ایک دن اچانک اس کی زبان سے صمد نکل گیا۔ صمد کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ فوراً اللہ پاک نے آواز دی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا کام ہے، میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ فرشتوں سے بھی رہا نہیں گیا، فرشتوں نے بھی کہا اللہ آپ کو نہیں پکار رہا تھا، یہ اس کی زبان کے پھسلنے کی وجہ سے صنم سے صمد نکل گیا ہے، اللہ کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں، وہ 70 سال سے صنم صنم پکار رہا ہے، ایک مرتبہ بھول ہی سے صحیح صمد نکل گیا اس کی زبان سے، اگر میں بھی نہ جواب دوں تو صنم اور صمد میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرنی ہے۔ جب بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں، علماء مفسرین نے دوسرا عقیدہ اس آیت سے نکالا کہ جب پوری کائنات کے بدن کی تربیت کر رہے، میرے اور آپ کی جب بدن کی ضروریات پوری کر رہے، کھانا پینا، کپڑے لتے، رزق، ساری سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، پھل کا اگنا، کھیتی کا چلنا،
بھینسوں کا دودھ دینا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت ساری جہاں کی پرورش کرنے والے نا. تو میرے اور آپ کی روح کی تربیت اللہ رب العزت نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں تو اس کے رحمان اور رحیم کا تقاضا ہے کہ جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ، میرے اور آپ کی دنیا کی تربیت کے ساتھ ساتھ، روحانیت کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کا سلسلہ نہ بھیجے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو الرحمن الرحیم سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی روحانیت کا انتظام یہ کیا کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، جسے ہم نبی کہتے ہیں. 313 رسول ہے اور 1,24,000 انبیاء ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. خیر، تو الرحمن الرحیم سے یہ عقیدہ نکلا کہ ہمیں اور آپ کو 1,24,000 کے انبیاء کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. تب ہم مومن کامل ہوں گے. اللہ کو اکیلے ماننا اس کی ذات اور صفات کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نبی ماننا کافی نہیں. میرے اور آپ کے عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ تم میں سے کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری رسول ہے، خاتم النبیین. حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی دوسری آیت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دنیا کی نشو و نما اور پرورش کے لیے اتنی ساری نعمتیں نازل فرمائی جو جسم کی پرورش کر رہی، تو روح کی تربیت کرنے والے نبی کے سلسلے کو نہ بھیجا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے بھیجا ہے. اور آخری نبی کون ہے؟ پہلے نبی حضرت آدم، آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. 2 عقیدے. تیسرا عقیدہ ابھی اور باقی ہے. اگر کوئی کہے مجھے اور آپ سے کہ میں اللہ کو بھی ایک مانتا ہوں اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ، اکیلے طاقتور مالک ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی بھیجا، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو بھی کافر، بالکل کافر. اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ایک آدمی نے کہا میں اللہ کو بھی ایک اللہ مانتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. چلو، لیکن آخرت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میرا عقیدہ نہیں ہے، تو بھی کافی. کیوں؟ اللہ پاک سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں ارشاد فرما رہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے. آپ کچھ بھی کر لو، آپ کسی مسلمان کو دفن کر دو، کسی کو جین مذہب کی طریقے سے کنویں میں ڈال دو، اور کسی کو پانی میں بہا دو، کسی کو آپ موت کے بعد جلا دو، ختم؟ کہا نہیں، ختم نہیں، ابھی جسم ختم ہوا ہے. کل اللہ رب العزت آخرت میں اس جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کریں گے. مالک یوم الدین، ہر نیک عمل والے کو نیکی کا ثواب دیں گے، ہر برے عمل والے کو اس کا بدلہ دیں گے اور اس کا گناہ دیں گے، اللہ کہ اپنے فضل سے بخش دے، بات الگ ہے. تو مالک یوم الدین تیسرا عقیدہ بھی ہر مومن کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات و صفات کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، آخری نبی ہے. کوئی کہے یہ 2 تو مانتا ہوں، ہم کہیں گے تیسری بات بھی ماننا پڑے گی کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے. اب کوئی کہے کہ تینوں عقیدہ میں مانتا ہوں، تب اسلام کی نظر میں وہ سچا مسلمان. تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی میں مختصر سی تشریح بیان کر دوں کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت کا مطلب نماز روزہ تو ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے،
اب کسی اور کے لیے کوئی نماز پڑھے، کہا نہیں، عبادت آپ غلط کر رہے ہو۔ سجدہ کرنا سب سے بڑی عبادت، اس لیے کہا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم اور آپ کتنا بھی کوئی بڑا ولی ہو، پیغمبر کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، کہا میں شام یا یمن سے آ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے دل میں آیا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ابھی تو وہ صحابی کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، ورڈ بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا توبہ کرو توبہ، تم میری قبر سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا مجھے زندہ میں بھی سجدہ نہیں کر سکتے، سجدے کی ذات صرف اللہ کے لیے۔ عبادت کی سب سے بڑی عبادت کیا؟ سجدہ کرنا، یعنی عبادت کا آخری درجہ یا سب سے بڑا درجہ سجدہ کرنا، کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، روزہ کسی کے لیے نہیں، منت مانگنا، منت مانگتے نا میرا فلاں کام ہو گیا، میں 2 روزے رکھوں گی، میں 1 بکرا قربانی کروں گی، میں 100 روپیہ صدقہ کروں گا۔ بولتے ہیں لوگ میرا بچہ شفا ہو گئی، میں 1000 روپیہ یا 1000 روپے کا ایک فقیر کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو کہا صرف اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے ہوگا، فقیروں کو کھانا اللہ کے لیے کھلانا پڑے گا اگر منت پوری ہو گئی تو۔ منت بڑی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، منت بھی عبادت ہے۔ کا قربانی فلاں بابا کے بکرے کے لیے، بکرے کے فلاں بابا کے نام پر، فلاں ولی کے نام پہ، کا نہیں ہو سکتا۔ کا بالکل نہیں، صرف اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، منت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ اگر میں نے یہ سب غیر اللہ کے لیے کیا، اللہ کے علاوہ کسی بابا کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے، اپنے مرشد کے لیے، اپنے امام کے لیے، تو کہا میں سورہ فاتحہ دن میں 20 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی پڑھوں گی تو میں اللہ کی نظر میں سچا مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ عبادت تو اللہ کے لیے ہوگی، دعا بھی اللہ کے لیے۔ کیوں دعا تو دوسرے سے مانگنے دو، کہا نہیں نہیں، نبی سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے، نبی سے بھی اپنی حاجت نہیں مانگ سکتے۔ اسے کہ 3 آیتوں میں دیکھو اللہ پاک پوری طاقت اپنے لیے بیان کر رہے، تو جس کو جو کچھ بھی مانگنا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے بندو مجھ سے مانگو، میں تم سے قریب ہوں۔ تو دعا بھی کسی غیر کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما رہے الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، تو کوئی کسی کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ کہا دعا بھی اللہ ہی کے لیے مانگ سکتے۔ کہا فلاں مزار پہ جھک جاؤں میں؟ کہا نہیں جھک سکتے ہو، جھکنا رکوع سجدہ کرنا اللہ کے لیے۔ کہا فلاں مزار کا طواف کر لوں میری حاجت پوری ہو جائے گی، فلاں بابا نے پیشن گوئی دیے، کہا نہیں کر سکتے، شرک ہو جائے گا، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، جھک بھی نہیں سکتے۔ طواف کعبۃ اللہ کا کریں گے، وہ بھی کعبۃ اللہ کا کیوں کر رہے؟ وہ بھی تو آپ غیر اللہ کا کر رہے ہو، کوئی آپ کے اوپر سوال کرے گا؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا، وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم اس گھر کا جو طواف کر رہے اللہ ہی نے حکم دیا۔ تو کہا عبادت طواف بھی کسی کے لیے نہیں، کوئی قبر پہ نہیں، ڈورے باندھ لو، ڈورے باندھتے ہیں، فلاں مزار پہ جا کے تاگا باندھ دو، فلاں درخت پہ جا کر کچھ باندھ دو، کچھ رکھ لو، کچھ گاڑ دو، فلاں کے نام پر بکرا ذبح کر دو، کہا یہ سب شرک ہے۔ کہا کچھ نہیں، کہا اولاد نہیں ہوتی فلاں کے مزار کے طواف کرنے سے اولاد ہو جاتی ہے، کہا اولاد نہ ہوگی نہیں چل جائے گا، زندگی بھر ہم ماں باپ بے اولاد کے رہ جائیں گے، لیکن میرے بھائی بہنوں شرک نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، سمجھے؟ ایک آدمی صرف بت کے سامنے کھڑا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے۔ میں مسجد میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں کسی اور کی عبادت کا جذبہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی طواف میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، سجدہ کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ تو پڑھ رہا ہوں زبان میں، میں زبان سے پوری سورت بھی پڑھ رہا ہوں اور پورا اہتمام سے پڑھ رہا ہوں میں، لیکن میں اگر یہ سب چیزیں دعا کسی اور سے مانگتا ہوں، اپنی حاجت کسی اور سے مانگتا ہوں، اپنی مشکل میں کسی اور سے حل کرتا ہوں، اس لیے علی مشکل کشا نہیں ہو سکتے، یا علی مدد نہیں کہہ سکتا ہوں، میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
کہ اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے اور آپ ہی کی عبادت کرتے. تو بات سمجھ میں آ گئی. عبادت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اور بہت براڈ اس کا ترجمہ ہے, اور اس کے اندر یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے, اور دل سے اللہ کو حاجت روا سمجھنا کہ آپ ہی حاجت پوری کر سکتے ہیں. میں مشکل میں پھنس گیا ہوں, میری کشتی سمندر میں ڈوب رہی ہے, آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں دے سکتا, اس کشتی کو کوئی بھور سے نہیں نکال سکتا. ارے میری بہنوں کچھ تو سوچو. ایک وائرس اللہ نے پھیلا دیا, پوری دنیا تھم گئی, پوری دنیا تھم گئی, سب لاک ڈاؤن ہو گیا. پرندہ بھی باہر نکلنے سے شرما رہا ہے, انسان تو کیا نکلے گا, اور سب مجبور ہو گئے. سارے دنیا کے مل کر میڈیکل سائنس کے لوگ ایک وائرس کا آج تک علاج نہیں بنا سکے, اور جو بنایا بھی ہے اس پر خود ان کو اطمینان نہیں ہے. اس کے بعد بھی لوگوں کو اس ویکسین لینے کے بعد بھی کووڈ ہو رہا ہے. تو ایک وائرس اللہ نے ایسا پھیلا دیا, الحمدللہ رب العالمین. تم میرے سامنے جھکو, مجھ سے مدد طلب کرو, میں ہی مدد کروں گا. کوئی تمہاری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کون مشکل کو دور کر سکتا. تو اللہ فرما رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ کہتا ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور ایک عبادت کی 2 منٹ میں مختصر سی تشریح پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ عبادت کا یہ تو سب تشریح ہو گئی. مفسرین نے, قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے عبادت کا ایک اور ترجمہ کیا ہے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, یعنی اے اللہ ہم آپ ہی کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کا جب حکم آ جائے, میرے ماں باپ, میرا مرشد, میرا ولی, میرا پیغمبر, میرا امام کوئی بھی حکم دے, میں اس کو میچ کروں گا. اللہ کے حکم سے اگر ٹکراتا ہے, پوری دنیا ادھر, اللہ کا حکم آگے, پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, اللہ کی نافرمانی نہیں کروں. تو عبادت کا مطلب اطاعت کا. عبادت کا مطلب صرف وظیفہ پڑھنا, تسبیح پڑھنا, روزہ نماز کرنا نہیں, یہ تو ہے, لیکن ایک عبادت کا ترجمہ اطاعت کا بھی ہے. کیا مطلب, اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں روزہ نماز بھی بہت کرتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, عمرہ بھی کرتا ہوں, لیکن جب میں تجارت میں بیٹھتا ہوں تو جھوٹ بول دیتا ہوں. تو میں اللہ کو معبود نہیں مان رہا ہوں. نماز تو کر رہا ہوں, میں پیشانی بھی جھکا رہا ہوں, میں قبر پہ بھی نہیں جاتا ہوں, کسی کی پرستش نہیں کرتا ہوں, میں مسجد ہی میں 24 گھنٹہ رہتا ہوں, لیکن صبح شام جب بھی بزنس پہ بیٹھتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں, تجارت میں ملاوٹ کرتا ہوں, امپورٹ ایکسپورٹ کرتے وقت نقلی کو بول کر اصلی بول کر مال بیچتا ہوں. ہے جاپان کا, حقیقت میں ہے چائنا کا, میں جاپان کا بول کے بیچتا ہوں. تو میں سب سے بڑا مشرک ہوں, اس لیے کہ میں اطاعت نہیں کر رہا ہوں, عبادت بھلے سے کر رہا ہوں. تو عبادت کا اصل ترجمہ اطاعت, کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے میرے اور آپ کی گردنیں جھک جائے, چاہے پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت, حضرت امیر معاویہ جب مدینہ کے گورنر بنے, حاکم بنے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے. اس وقت ام المومنین میرے اور آپ کی ماں پاکیزہ خاتون ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی. حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا کہ امی جان, خالہ جان, اب آپ ہی ہمارے بڑے ہیں, اس وقت کوئی نصیحت کیجئے, میں حاکم بن گیا ہوں, میں گورنر بن گیا ہوں, کیسے حکومت چلاؤ. حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قلم اٹھایا, کہا پیارے جب بھی اللہ کے حکم آ جائے سامنے اور مخلوق کا بھی کوئی حکم آ جائے تو مخلوق کو ناراض کر دینا, مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. اور جب تو نے مخلوق کو خوش کر کے اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو سن لے امیر معاویہ, اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے اور مخلوق کے دل اللہ کے ہاتھ میں, اس کو بھی اللہ پاک ناراض کر دے. اور اگر تو نے مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی, اللہ پاک کو راضی کر لیا, تو مخلوق کے دل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تو خوش ہو ہی گیا, تو نے راضی کر لیا, ان قریب تو رک جا, اللہ پاک مخلوق کے دل کو بھی تجھ سے راضی کر دیں گے. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, آگے اہدنا الصراط المستقیم کی آئندہ تشریح کرنے کا اگر موقع ملا, زندگی دی, آپ حضرات کا حکم ہوا, تو پھر میں کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے
یہ آگے کی جو آیتیں رہ گئی ہے اس کی تشریح پیش کر دوں گا، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، پوری امت کو، میرے اور آپ کی بہنوں کو، بھائیوں کو، کھوجا بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، سب کو، پوری امت کو اللہ رب العزت، سب اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ رب العزت سب کو سورہ فاتحہ کی تشریح اور تفسیر سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بات صحیح کہی گئی اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو بات غلط زبان سے نکل گئی اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دل و دماغ سے اس کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔